دوستو ہماری چینل انٹرسٹنگ انفارمیشن کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ویڈیو دیکھیں اور سبسکرائب کرنا بھول جائیے، کیونکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے علم میں فائدہ مند بھی ہوگا اور آپ کے علم میں اضافہ بھی کرے گا۔ تو چلو ہم ویڈیو کو شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے اپنی رعایا پر ظلم کر کے بہت سارا خزانہ جمع کر لیا اور اسے شہر سے باہر ایک جنگل میں خفیہ غار میں چھپا دیا۔ غار کے دروازے کی 2 چابیاں تھیں، ایک بادشاہ کے پاس اور ایک وزیر کے پاس تھی۔ ان 2 کے علاوہ کسی کو بھی اس غار کا پتہ نہیں تھا۔ ایک دن صبح کے وقت بادشاہ خزانہ دیکھنے گیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ خزانہ کمروں میں چاول اور گندم کی انبار کی طرح بکھرا پڑا تھا۔ ہیرے اور جواہرات الماری میں سجے ہوئے تھے۔ بادشاہ خزانے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن آتے وقت بادشاہ غار کا دروازہ ہی بند کرنا بھول گیا تھا۔ اسی وقت وزیر کا اس غار کی طرف سے گزر ہوا۔ وزیر نے جب خزانے کا دروازہ کھلا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ سمجھا کہ غلطی سے دروازہ کھلا رہ گیا ہے۔ اسی خیال کے تحت اس نے دروازہ باہر سے بند کر دیا اور محل پہنچ کر یہ بات بھول گیا۔ جب بادشاہ ہیرے اور جواہرات کا معائنہ کرنے سے فارغ ہوا تو واپسی کا سوچا، لیکن جب دروازے کی طرف پہنچا اور دیکھا یہ تو بند تھا۔ بادشاہ نے خوب زور زور سے دروازے کو پیٹنا شروع کیا اور ساتھ ہی ساتھ چلاتا بھی رہا، لیکن اس ویران جنگل میں اس کا آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ واپس اپنے خزانے کی طرف گیا اور ان سے دل بہلانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن بھوک اور پیاس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ پھر دروازے کی طرف گیا اور پھر تھک ہار کر وہ واپس جگہ پر آ گیا۔ بھوک اور پیاس کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ آخر وہ ہیرو سے بھیک مانگنے لگا۔ ایک قیمتی پتھر، مجھے ایک وقت کا کھانا دے دو۔ اسے ایسا لگا جیسے ہیرے ان کی سادگی پر ہنس رہے ہیں۔ اس نے ایک ہیرا اٹھایا اور دیوار پر زور سے مارا۔ پھر موتیوں سے اپنا فریاد کرنے لگا، اے قیمتی موتیوں، مجھے ایک گلاس پانی دے دو۔ بادشاہ کو غصہ آیا، لیکن بھوک غصے پر غالب آ گئی۔ آخر بھوک اتنی بڑھ گئی کہ وہ نڈال ہونے لگا۔ اس نے دنیا کو پیغام دینے کے لیے زمین پر کچھ لکھا اور اس کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ وزیر بادشاہ کو تلاش کرتا ہوا اس غار کی طرف سے گزر ہوا تو اس نے سوچا کہ بادشاہ کے خزانے کا کچھ اتا پتہ کرے۔ جب وہ غار کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ بادشاہ مرا پڑا ہے اور زمین پر لکھا ہے کہ دولت کسی کو زندگی نہیں دے سکتی۔ دوستو اس کہانی سے ہمیں بہت اچھا سبق ملتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ زندگی میں دولت سب کچھ ہے، بلکہ زندگی میں دولت کے بغیر سکون پیدا کرنا یہ انسان کی سب سے بڑی
کمال ہے۔